إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج مسلمانوں نے بہت سارے رسوم اور رواج اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسوہ حسنہ رول ماڈل ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو اختیار کرتے اور اپنے آپ کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی مشکلات سے بچاتے۔ جو احکام اللہ رب العزت نے دیے وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جن چیزوں سے منع کیا وہ ہم نے زبردستی اپنا لی۔ آج ہر مسلمان پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر خاندان پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب وہ غیر شرعی رسمیں ہیں اور وہ غیر شرعی رواج ہیں جو ہم نے اپنا لیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے علاقے، آپ کے خطے، آپ کے ملک، آپ کے خاندان کے کسی رواج سے نہیں روکا ہے۔ آپ کسی بھی رواج کو اپنا سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کسی اصول سے وہ متصادم نہ ہو۔ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں کوئی رواج ہے جو کتاب و سنت کے کسی اصول سے ٹکراتا نہیں ہے تو آپ اپنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ رسوم و رواج جو اللہ رب العزت نے منع کر دیے ہیں، یا اللہ رب العزت کے منع کردہ کاموں پر مشتمل ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے تنبیہ کر دی ہے ایسے کاموں پر مشتمل ہیں، کسی مسلمان کے لیے قطعاً ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ دینی اعتبار سے وہ ہمارے لیے مہلک ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری اکثر پریشانیوں کا سبب وہی رسوم و رواج۔ خوشی سے غمی تک، شادی سے کسی کی وفات تک، بہت سارے ایسے رسوم و رواج ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے ہیں اور آج بہت زیادہ پریشانی میں ہیں کہ ہم ان کو پورا کیسے کریں۔ وہ رواج ہماری پہچان بن چکے ہیں، ہماری ناک کٹتی ہے اگر ہم ان رواجوں کو اپناتے نہیں، اور ناک کو اونچا رکھتے رکھتے، بچاتے بچاتے ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں کہ پوری زندگی ان پریشانیوں سے باہر نہیں نکل پاتے۔ پچھلے خطبہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نکاح کا، شادی کا، گھر بسانے کا، انتہائی آسان، لیکن ہم نے اس کو خود اتنا مشکل کر دیا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نکاح کو خصوصاً اس دور میں اور زیادہ آسان بنایا جائے، خصوصاً اس دور میں، لیکن ہم نے اس کو مشکل ترین امر بنا دیا ہے کہ انسان سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ شادی کرنی۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ فرض ہے نکاح، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ایسے ہی یہ فرض، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، جیسے آپ حج کرتے ہیں جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو فرض ہے نا، ایسے ہی یہ شادی کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اب حج کے لیے تو شرط ہے کہ ظاہر کسی کے پاس خرچہ ہوگا جو دور سے جاتا ہے تو وہ جائے گا، لیکن شادی کے لیے، نکاح کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے، گھر والے پریشان ہیں، شادی کرنے والا مرد بھی پریشان ہے، بچی کے والدین پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں کہ کیا کریں، ان رسوم اور رواج سے کیسے نمٹیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ساری زندگی وہ قرضے اتارتا رہتا ہے اور قرضے در قرضے اس میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ہم نے رسوم و رواج بنائے ہیں، یہ یکسر ختم ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ ایک مرد نے شادی کرنی ہے نا،
تو اللہ رب العزت نے اخراجات مرد کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کے ذمہ نہیں۔ عورت لینے والی حق مہر لے گی، وہ اپنی مرضی کا لے گی، جتنا چاہے طے کرے، لیکن اس کے ذمہ شادی کا خرچہ ایک پائی بھی نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ناک اونچی رکھنے کے لیے پہلے تو جہیز کا بندوبست کیا، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے جاتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ آگے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ منہ سے بول کر نہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ ایسے بن چکے ہیں کہ ان پر پورا اترنا مجبوری بن جاتا ہے۔ یہ لکھی پڑھی بات ہو جاتی ہے، جو بولی نہیں جاتی لیکن لکھی پڑھی ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب آج کے دور میں یہ چیزیں بھی ہیں تو یہ بھی جہیز میں شامل ہونی ہیں۔ یہ معاشرے میں ایک بات رائج ہو جاتی۔ ایک مرد شادی کر رہا ہے نا، اپنی شادی کے اخراجات خود اٹھا لے، اس کی بہن بھی تو کوئی ہوگی۔ جب اس کی بہن کی شادی ہوگی تو اس کا جو بہنوئی ہے وہ اپنے اخراجات اٹھا لے گا، تو کام برابر نہیں ہو جائے گا۔ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اس نے یہ دیا نہیں اور اس نے یہ لیا نہیں ہے۔ مرد ذمہ دار ہے، وہ اپنے اخراجات پورے کرے۔ عورت کو چھٹی دے دی جائے جیسا کہ اسلام نے دی ہے تو بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ بیڈ لینا ہے تو کتنی طاقت ہے، مرد اس حساب سے بیڈ لے لے گا، سادہ لے لے گا، بہت زیادہ فینسی نہیں لے گا، مہنگا نہیں لے گا تو سستا لے لے گا۔ برتن گھر میں استعمال ہوتے ہیں نا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی ایک اور فرد کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑ جانی ہے تو لے آئے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، اس کی بہن کی بھی تو شادی ہونی ہے، تو وہ جو اپنی بہن کو دے کر دوسرے گھر میں بھیج رہا ہے تو دوسرے گھر والا جو دوسری عورت سے مانگ رہا ہے، لڑکی سے، وہ اپنے گھر میں تیار کر لے۔ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے، بہت سارے مسائل۔ شادی کی بات نہیں، غمی میں دیکھ لیں ہمارے جو رسوم و رواج ہیں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ بدعات دین کے نام پہ بھی نکال لی گئی ہیں اور کچھ دنیا کے نام پہ۔ اگر مرنے والے کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے تو اب پیچھے جو رہ جانے والے ہیں ان کو یہ فکر ہو، ایک تو جانے والے کی پریشانی ہے اور دوسرا کہ اس کے ختم ہم نے کیسے پورے کرنے ہیں، اس کا ہم نے ساتہ کیسے کرنا ہے، 7واں 40واں کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اپنے لیے عذاب بنا لیے ہیں، حالانکہ شریعت نے قطعاً سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایسے کسی کام میں آپ نے ملوث نہیں ہونا۔ اب شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے نکاح جو کہ بنیادی امر ہے، جو حقیقت میں مطلوب ہے، اس کے ہونے سے پہلے دسیوں ہمارے رسوم و رواج ہوتے۔ پہلے تو منگنی کی رسم، منگنی سے پہلے بھی رشتہ دیکھنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، ان کو طے کر کے جب رشتہ پکا کرنے پر پہنچا جاتا ہے تو اس وقت پھر منگنی ہوتی ہے۔ رشتہ پکا کرنا بھی الگ ہوتا ہے اور منگنی پھر الگ ہوتی۔ منگنی کے موقع پر یہ انگوٹھی پہنانی ہے جی، یہ اتنے سوٹ دینے ہیں جی۔ اب تو باقاعدہ جس طرح ہمارے پہلے ولیمے کا اہتمام ہوتا تھا، اب منگنی پہ اس سے بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ شادی ہالز بک کیے جاتے ہیں اور وہاں پر ساری فحاشی اور ریانی اور وہ ساری خرافات ہوتی ہیں جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں قطعاً برداشت کے قابل ہی نہیں۔ اور جو اخراجات ہیں وہ الگ سے ہیں، لاکھوں روپے وہاں صرف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک متوسط طبقے کی بات کی جا رہی ہے، امیر لوگوں کی بات نہیں، وہ تو کروڑوں کی بات ہوگی۔ متوسط طبقے کی بات ہے کہ لاکھوں روپے بلا مبالغہ منگنی میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے، سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی شریعت سے آپ انحراف کریں گے تو پھر اس میں بہت سارے مفاسد بھی آئیں گے۔ اب منگنی پہ فریقین نے بہت زیادہ خرچے کیے ہوتے ہیں، وہاں ہی باتیں نکلنی شروع ہو جاتی، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ وہ کیا، اس نے یہ دیا، اس نے وہ لیا، یہیں سے معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اب اس کے بعد شادی سے پہلے مہندی ہے، مائیوں، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہیں، ان میں پھر اسی طرح پیسہ بھی بہایا جاتا ہے اور
اسلام کے اصولوں کی دھجیاں بھی بکھیری جاتی. اس کے بعد پھر شادی کا موقع آتا ہے، پھر بارات کا موقع آ جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہمارے مسلمانوں نے ہندوؤں سے مستعار لے لی. عرب لوگ چونکہ وہ ہندو معاشرے سے اتنا مختلط نہیں رہے ہیں، دور ہیں نا، وہ آج بھی بہت سی خرافات سے پاک ہیں. وہاں آج بھی شادی کے حوالے سے شریعت کے بہت سارے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، بڑا عرصہ گزارا ہے، ہمارے وہ پڑوسی تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، بہت ساری رسوم و رواج ہم نے ان سے لے لی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی مسلمانی میں اتنے پختہ ہوتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا پختہ ہوتے کہ لوگ ہم سے متاثر ہوتے. اور لوگ ہم سے متاثر ہوتے رہے ہیں جب ہمارے اسلاف اسلام پر کاربان تھے. آپ کے اسلامی اصول کفار نے لے کر اپنے آئین میں شامل کر کے ترقی کر گئے ہیں وہ، اور ہم ان اصولوں کو چھوڑ کر تنزلی میں اور پستی میں چلے جا رہے ہیں. تو ہندوؤں سے بہت سارے اصول، یہ جتنے بھی اصول ہیں نا، یہ منگنی سے لے کر، یہ مہندی سے لے کر، یہ مائیوں سے لے کر، یہ بارات، سارے کے سارے اصول ہم نے ہندوؤں سے لیے. ہندوؤں سے پہلے کسی معاشرے میں یا ان کے علاوہ عرب معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ایسے کوئی رواج ہیں. آپ نے نکاح کرنا ہے نا، اللہ کے عائد کردہ فرض کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے سینکڑوں کی فوجیں لے کر جانے، آپ کچھ فتح کرنے جا رہے، کسی سے کوئی چیز چھین کر لانی ہے کہ اتنے افراد جا رہے ہیں آپ. آخر آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچیں تو صحیح کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. آپ کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، بتا کیسے ہو گئی شادیاں، کتنی باراتیں آئی تھیں، کتنا بڑا کوئی بندوبست تھا اور کتنا بڑا جشن اور کتنے بڑے کوئی سیلیبریشنز تھیں، کیسی تقریبات منعقد ہوئیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین پوری انسانیت میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اور آپ کی بیٹیاں وہ سب بیٹیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. ان کی شادیاں ہوئیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بھی شادی ہوئی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اتنی بڑی ہستی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی شادی تو اس سے بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی اگر یہی مطلوب اور مقصود تھی اسلام میں. کوئی تقریب ہوئی ہو ایسی، کوئی ایسی فضول خرچی ہوئی ہو، کوئی ایسا اجتماع ہوا ہو، کیسے ہوتی تھی شادی؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے جو فرمایا اللہ کے حکم سے فرمایا اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے. فرمایا کہ نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا زیادہ برکت والا ہوگا. نکاح کو جتنا آسان رکھو گے اتنی برکتیں ملیں گی، اور جتنا مشکل کر دو گے اتنی زیادہ قباحتیں اور اتنی زیادہ خرابیاں ہوں. ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان گھروں کی بنیاد ہی ایسی ڈالی ہے جو غیر شرعی ہے، جس میں ایسے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے ہم نے. اب بارات یہ دیکھیں کتنا ایک غیر منطقی، غیر عقلی، جس میں کوئی نہ عقلی کوئی توجیہ ہے نہ کوئی منطقی توجیہ ہے. کیوں آپ جاتے ہیں اتنے افراد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا ہے تم نے شادی کی ہے تو ولیمہ کرو. خرچہ مرد کے ذمہ ہے، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری نہیں تو پھر ستو سے، کھجوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اپنا ولیمہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، ستوؤں سے کر دو، ستو بھگو کر، پنیر صحابہ کے پاس ہے انہوں نے دے دیا، کھجوریں جمع کر لی کچھ جن کے پاس تھی، ولیمہ ہو گیا، دسترخوان پہ رکھی، سب نے کھا لی. یہ ولیمہ ہو گیا. اتنی ہی برکتیں پھر ملتی تھیں اس دور میں، شادیاں اتنی ہی پائیدار تھیں، اولادیں اتنی ہی نیک تھیں. آج جتنا ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنی ہی قباحتیں ہمیں مل رہی ہیں. نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا زیادہ بابرکت ہوگا، جتنا زیادہ مشکل ہوگا
اتنا زیادہ بے برکت ہوگا، اتنا زیادہ خرابیوں والا ہوگا، اس کے نتیجے میں اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اب بارات میں سینکڑوں کا بندوبست، 200 250 300، یہ تو معمولی ہے نا، پھر آگے آگے جیسے جیسے حیثیت بڑھتی جاتی ہے ہزاروں میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ شریعت نے جو حکم دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ مقصود تو امت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ایسے معاملات میں ملوث نہیں تھے، نہ آپ نے ہونا تھا۔ امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اے نبی، آپ قریبیوں کو ان کا حق دیں، مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں۔ یہ جو پیسے آپ ہوائی فائرنگ میں اڑاتے ہیں، جو آتش بازی میں اڑاتے ہیں، جو آپ منگنی میں اڑاتے ہیں، جو آپ بارات میں اڑاتے ہیں، یہ پیسے آپ قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں انہیں دیں، آپ یتیموں مسکینوں کو دیں، یہ ان کا حق ہے، اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اس کو فضول خرچی میں اڑا رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ناشکری بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، انسان ہوتے ہوئے بھی شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ شیطان اللہ رب العزت کا منکر اور اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والا ہے۔ تم نے شیطانوں کی طرح نہیں بننا ہے۔ اور آج ہمارے تمام معاملات، یہ صرف شادی بیاہ کے معاملات تو ایک مثال ہے نا، باقی سارے معاملات بھی ایسے ہی فضول خرچی پر مبنی، بہت سارے معاملات۔ اب شادی ہونی ہے جی، اچھا کپڑا انسان پہن سکتا ہے، اچھا جوتا پہن سکتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی شریعت میں۔ اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، اچھا کھائیں، یہ اللہ رب العزت کو مطلوب و مقصود ہے، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں خودکشی کے کتنے کیس ایسے آتے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں تھا، خودکشی کر لی، مالک مکان جو ہے وہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، بچے مانگ رہے تھے کپڑے پہننے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں تھے، خودکشی کر لی۔ بڑا مذموم فعل ہے خودکشی کرنا، بہت مذموم ہے، بڑی مذمت ہے، قطعاً کسی کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے گلی محلوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کے حکم تھا قریبیوں کو، ہمسایوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کا حق دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، قریبیوں کا حق رکھا ہے، وہ نہیں دیا، اس کو ضائع کر دیا، کسی کے کام نہیں آیا۔ یہ پھر شیطانی حرکت ہو سکتی ہے نا، کسی مسلمان کا تو شیوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں پیسے لاکھوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں جو کسی طرف بھی نہیں جاتے، کسی کام میں نہیں آتے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دے کر آپ اس معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ یہ حکم ہے قریبیوں کو، جو رشتہ دار مستحق ہیں، جو بیچارے نادار ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کا تعاون کریں، اور غریبوں یتیموں کو بھی دیکھیں، گلی محلے میں، معاشرے میں کون کون ہے مستحق، ان کی مدد کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ فضول خرچی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے کہ میری اس نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کروڑ پتی تھے، آج غربت کی زندگی بسر کر رہے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور محلات میں رہنے والے آج 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کئی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ پکار پکار کر بتاتے ہیں کہ یہ دنیا فارضی ہے، فانی ہے اور عارضی ہے، بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔
تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا غلط استعمال اللہ کو ناراض کرتا ہے اور وہ نعمت کے چھننے کا، سلب ہونے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ رسوم و رواج اپنی زندگی میں داخل کر لیے ہیں، جس چیز کا حکم تھا وہ نہیں کی۔ اب میں نے بتایا نا، یہ جو جہیز کا معاملہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے نا، اپنے اپنے گھر میں ہر کوئی بنائے، سب کی بیٹیاں ہیں، سب کے بیٹے سارے ہی اپنے اپنے گھروں میں خود اپنا اپنا انتظام کریں گے، کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں شادی کے موقع پر وہ نیوندرے کی ایک رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے اور اسلام میں قطعاً جائز نہیں، اور یقین کریں کہ کسی مکتب فکر میں جائز نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، حنبلیوں کے نزدیک، کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ حکم کیا تھا کہ اپنے جاننے والوں کا، قریبیوں کا، دوستوں کا، غریبوں یتیموں کا آپ نے تعاون کرنا ہے، جب ان کو ضرورت ہو تو ان کا تعاون کرنا ہے۔ ایک شخص شادی کر رہا، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اب ظاہر ہے اس نے ولیمہ کرنا ہے، کچھ اخراجات ہوں گے، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون کر دے اور بس بات ختم۔ اب نیوندرا کیا ہے؟ نہ یہ تعاون ہے، یہ تعاون تو نہیں ہے نا۔ تعاون اگر ہو تو ہبہ، ہدیہ ہوتا ہے، اور ہدیہ واپس نہیں لیا جاتا، تحفہ دے کر واپس لینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے، اور فرمایا کہ یہ بری مثالیں مسلمانوں کے لائق نہیں ہوتی، کوئی مسلمان ان بری مثالوں پر صادق نہیں آ سکتا، فٹ نہیں ہو سکتا، ان سے دور رہنا ہے۔ وہ بری مثال کیا ہے؟ جو شخص تحفہ دے کر واپس مانگ لیتا ہے، لیا کاٹ میں تینوں یہ چیز دیتی سی، فلاں موقع پر تیرے ساتھ یہ تعاون کیا تھا، لاؤ میرے پیسے لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ فرمایا یہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ ایسی مثال سوچ کر بھی گھن آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان بدبختوں کے لیے جو تحفہ دے کر واپس لیتے ہیں۔ اب اگر تحفہ ہو تو پھر نیوندرا واپس لینا جائز ہے؟ نہیں، یہ تحفہ ہے ہی نہیں۔ اب ہے کیا ہے؟ باقاعدہ جب دیا جاتا ہے تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک تو وہ نوٹ کرتے ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں، دینے والا بھی جا کر اپنی کاپی میں نوٹ کرتا ہے کہ مجھے بھول نہ جائے اس کی فلاں شادی، فلاں بیٹے، فلاں بیٹی کی شادی پہ اتنا نیوندرا دیا تھا۔ اب اگلی دفعہ توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ میں نے اگر 5,000 دیا ہے تو 7,000 آنا چاہیے، 10,000 آنا چاہیے۔ تحفے میں اصول یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو کم از کم اتنا ہی، اس کے برابر تحفہ اس کو واپس کر دو۔ کسی موقع پر کوئی اتنی ہی چیز، سوٹ دیا ہے تو اسی قیمت کا سوٹ اس کو کسی موقع پر دے دو۔ تحفہ اگر لیا ہے تو دینا بھی سیکھو، یا اس سے کوئی اچھی دے دو، دونوں آپشنز موجود ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اگر نیوندرا اتنا ہی ڈال دیا تو گویا یہ قطع تعلقی کی دلیل ہے کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا لین دین ختم۔ اب شادی بیاہ کے معاملات سے یہ خارج ہو گیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس نے برابر کر دیا ہے۔ تحفہ ہوتا تو برابر کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب تمہیں تحفہ دیا جائے، کوئی بھی تحفہ، اس سے اچھا دے دو یا کم از کم اتنا دے دو۔ اگر حیثیت ہے، کوئی غریب ہے اس کو تحفہ کوئی چیز دی جا رہی، وہ بیچارہ کیسے دے گا؟ وہ تو ویسے ہی مستثنیٰ ہے۔ تو یہ تحفہ ہے ہی نہیں، یہ کاروبار بھی نہیں۔ بھئی آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے، اس کو کوئی کاروبار تھا جس میں آپ نے حصہ ڈالا جا کر، یہ کوئی ولیمہ، یہ کوئی کاروبار ہے جس میں آپ نے حصہ ڈالا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ جوا ہے۔ اسلام میں قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں، لیکن ہم دیکھ لیں، ہم نے بنایا ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ اپنی شادی پہ خرچہ کرتے ہیں نا، اب دوسرے کی شادی ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، 1,000 2,000 5,000 اپنی حیثیت کے مطابق جا کے اس کی مٹھی میں دے دو۔ بھائی یہ تحفہ ہے میرا، اس سے کوئی مطالبہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لین دین کر لیتے ہیں کسی موقع پر، چلو یار اس کو مصیبت آئی ہے، میں اس کو دوائی لے دیتا ہوں یا اس کو یہ چیز لے دیتا ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک مسلمان معاشرہ ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھتے ہیں،
جب دوسرے کی شادی ہوگی دوسرے کے ساتھ بھی لوگ ایسے کریں گے. یہ وہ حکم تھا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو کہ جب ان کو ضرورت ہو تو ان کا تعاون کرو. غریبوں یتیموں کا بھی تعاون کرو, ان کو بھی ضرورت ہے تو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی. ہم نے وہ فضول خرچی اپنا لی اور اللہ رب العزت کا حکم چھوڑ دیا کہ آپ نے تعاون کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ. اچھا ولیمہ ہوتا ہے, ولیمے میں کیا ہے؟ چودھری صاحب, ایم پی اے, ایم این اے, کوشش ہوتی سارے سیاسی لوگ آ جائیں, سارے چودھری آ جائیں, سارے بڑے بڑے لوگ آ جائیں, بڑے بڑے سٹیٹس والے آ جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے تو سارے ولیمے اللہ ماشاءاللہ بدترین ہو رہے ہیں. یعنی بنیاد ہماری شادی کی بدترین ہے, برائی پر ہے, اللہ کی نافرمانی پر ہے, اللہ کی ناراضگی پر ہے. چاہیے کیا تھا؟ ٹھیک ہے آپ بڑے لوگوں کو بلائیں, رشتہ داروں کو بلائیں, صاحب حیثیت لوگوں کو بلائیں, لیکن ایک بڑی تعداد غریبوں یتیموں مسکینوں کی ہونی چاہیے جو اس موقع پر کھانا کھائیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی اس زندگی کے آغاز کو اللہ رب العزت خوبصورت کر دے اور آپ کے لیے بابرکت بنا دے. پھر آگے ایسے ہی ہماری ساری زندگی, بچہ پیدا ہو جائے پھر رسم رواج ہیں, پھر لینے دینے کے وہی معاملات. بس شادی میں ہم نے اس کو نیوندرا کہہ دیا یا سلامی کہہ دیا, یہاں کچھ اور کہہ دیتے ہوں گے. بچہ پیدا ہوا ہے پھر وہ بھی ہے کہ ہم یہ تحفہ لے کے گئے تھے, ہمارے پاس کیا لے کے آئے, ہمارے پاس وہ اچھی چیز کیوں نہیں لے کے آئے. ہر بندے کی اپنی حیثیت, آپ نے تحفہ دیا ہے نا, تحفہ دیا تو بس بات ختم. آپ نہ مطالبہ کر سکتے ہیں نہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیوں نہیں دیا. اگر یہ کریں گے تو آپ کا اجر تو ضائع ہوگا ہی ہوگا, اللہ کے ہاں مجرم بھی بن جائیں گے, بدترین مثال کے مصداق بھی ہو جائے. اس کی جتنی حیثیت تھی اس نے دے دیا, اگر نہیں بھی دیا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں اس کے بچے کو تو میں نے اتنے زیادہ تحفے دیے تھے وہ کچھ بھی لے کر نہیں آیا. اس کی مجبوری ہوگی, اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, آپ نے اس لیے دیا تھا. اگر اس لیے دیا تھا تو پھر آپ اللہ رب العزت کو پہلے ہی ناراض کر چکے ہیں. تو یہ رسوم و رواج سے اپنے آپ کو نکالیں. جس قدر اپنی زندگی کو آپ سادہ کر لیں گے, سمپل کر لیں گے, اتنی زیادہ خوبصورتی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سادگی ہے نا یہ خوبصورتی ہے اور یہ ایمان ہے. سادگی سے یہ مراد نہیں کہ آپ اچھا کھا نہیں سکتے, کھائیں, اچھا کھلا نہیں سکتے, کیوں نہیں کھلائیں اچھا, لیکن ضائع نہ کریں. فضول خرچ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں. ان فضول خرچیوں نے آج ہماری زندگی پریشان کر دی ہے. تمام پریشانیاں ان رسوم و رواج کی وجہ سے ہے جو آج ہماری زندگیوں کا لازمہ بن چکی ہے, جن کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا. آپ نے بھی شادیاں کی ہیں, کیسے کی ہیں؟ آپ نے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں, کیسے کی ہیں؟ آپ کے صحابہ نے شادیاں کی ہیں بطور مرد, بطور خامد, تو کیسے کی ہیں؟ اس معاشرے میں کس طرح نکاح کو آسان کیا گیا تھا, کس طرح باقی معاملات کو آسان کیا گیا, لین دین کیسے ہوتا تھا, تعاون کیسے ہوتا تھا, معاملات کیسے چلتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی تھی. ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے نا, یہ لازم کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے یہ خونی اور نسبی رشتہ داری اور بھائی چارے سے زیادہ مضبوط ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو آپ کا بھائی ہے وہ رشتہ آپ کا زیادہ مضبوط ہے بسا اوقات آپ کے خونی رشتے سے, اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو, یا وہ فاسق فاجر ہے, یہ نیک بندہ ہے, تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. فرمایا کہ ایک مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم و زیادتی کر دے. ظلم و زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے, ولا یسلمہ, کبھی پریشانی میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ بھی نہیں سکتا اگر مسلمان ہے تو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ اگر مسلمان ہیں, آپ کی مسلمانی کا لازمی تقاضا یہ ہے, آپ کی مسلمانی کی دلیل یہ ہے کہ ظلم و ستم تو دور کی بات ہے, اگر کوئی مسلمان مظلوم ہے
یا وہ مجبور ہے یا وہ بیچارہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے، تو آپ اس کی مصیبت کو دیکھ کر جان کر آپ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو نہیں مسئلہ نا، اس کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو مسلمان کا ہر ممکن صورت میں تعاون کرنا ہو۔ لیکن آج ہمارے سارے معاملات تعاون، جو تعاون تھا حقیقی، جو برکت تھی، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ تعاون ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، اور ہم نے ان برکتوں کو چھوڑ کر سارے معاملات مادی اور مالی طور پر طے کر لیے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا جو زیادہ سٹیٹس والا، جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ہمارا لین دین اس کے ساتھ ہوگا جو زیادہ حیثیت والا ہے، اور جو غریب یتیم مسکین ہیں وہ تو ہماری نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ملنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اتنے چودھری کھڑے ہوئے تھے جی فلاں آ کے مجھے ملے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بڑی اچھی تھی کہ یہ کفار مکہ، یہ سردار ہیں اس خطے اور علاقے کے، اللہ نے اگر ان کو سمجھ دے دی تو راہیں آسان ہو جائیں گی اسلام پھیلنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوگا صحابہ کو کہ آپ ذرا سائیڈ پہ رہنا، میں ذرا سرداروں سے میٹنگ کر رہا ہوں۔ سرداروں کو بھی ذرا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ میٹنگ ذرا الگ سے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی ناگواری ظاہر کی کہ عبداللہ بن ام مکتوم اس موقع پر کیوں آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ یہ سردار جو ہے نا، یہ بڑے بڑے سردار، ان کی حیثیت ایک ادنا اور ایک غریب صحابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے کے سارے کفر کی حالت میں مر جائیں، آپ نے کسی ادنا سے ادنا غریب صحابی کو دیکھ کر کبھی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے سردار ٹائپ اور چودھری ٹائپ اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے خوش ہو کر ملتے ہیں اور ان سے اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام رسوم و رواج جو غیر شرعی ہیں، ہمیں سب سے بچ کر اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔